ہر روز کی طرح آج بھی صبح صبح وہ جاگنگ پہ ہی آئے تھے، لیکن جاگنگ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایک بینچ پر بیٹھتے۔ وہ پانی کی بوتل کو منہ لگاتے ایک ہی گھونٹ میں آدھی بوتل پی گئے کہ ایک دم سے لیڈیز پرفیوم کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتے۔ وہ چونک گئے تو رخ پلٹ کر اپنے دائیں جانب ایک نظر دیکھا۔ انہی کے بینچ پہ بیٹھی ایک کمسن سی لڑکی جینز اور ٹی شرٹ میں اپنی نازک سی گردن پہ ہاتھ پھیرتے پسینہ خشک کر رہی تھی۔ اس کے گلے میں ایک گولڈ چین بھی دکھائی دے رہی تھی۔ میر زاران نے ماتھے پر بل ڈالے اس لڑکی کے چہرے پر نگاہ دوڑائی۔ اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی کہ میر زاران بے خود ہوتے دیکھتے چلے گئے۔ اس کی سبز مائل آنکھیں مسکراتی آنکھیں تھیں، تیکھے نئے نقش والی وہ کمسن حسینہ انہیں دیکھ کر مسکرائی تو زاران نے اپنے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوتی محسوس کی اور نگاہیں فوراً پھیر لیں۔ اس کے موتیوں جیسے دانت کو دیکھتے وہ پزل ہوئے تھے۔ ہائے! وہ اب بھی اٹھنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ وہ چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ مائی نیم از زینی کہتے ہوئے ان کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا گئی۔ میر زاران نے ایک نگاہ اس کے چھوٹے سے نازک ہاتھ کی جانب دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے آپ نے مجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتے کہ وہ لڑکی ان کے آگے آن کھڑی ہوتی، ان کا راستہ روک گئی۔ آپ مجھے ایسے اگنور کر رہے ہیں جیسے میں کوئی عام سی لڑکی ہوں۔ وہ زاران کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ مجھے تو کوئی خاص بات دکھائی نہیں دی۔ زاران نے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالتے اپنے قدم نہ روکے۔ بائی دا وے میرا نام اینی ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ وہ بالکل میرے سامنے آتے پوچھ رہی تھی۔ اس کے اچانک سامنے آنے پر زاران فوراً ٹھٹک کے رکے۔ کیا مسئلہ ہے لڑکی؟ ڈونٹ فالو می، زاران نے ماتھے پر بل ڈالے کہا تو وہ پھر سے مسکرا دی۔ ڈونٹ فالو می، گڈ نیم۔ وہ مسکراتے ہوئے اب زاران کو چھیڑ رہی تھی، جبکہ زاران اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے اسے نظر انداز کر گئے۔ ان کے قریب آتے ہی ڈرائیور نے فوراً گاڑی کا دروازہ ان کے لیے کھولا، لیکن زاران پلٹ کر اسے دیکھنا نہ بھولے اور اس بات پہ اس لڑکی نے پھر سے مسکراہٹ دی۔ زاران اسے گھوری ڈالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ایٹیٹیوڈ مین، آئی لائک اٹ۔ وہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر داخل ہوئے ملازموں کی ایک فوج وہاں آن موجود ہوئی۔ وہ کوئی عام انسان تھوڑے ہی تھے، وہ 40 سال کے خوبرو مرد ڈیشنگ ریٹائرڈ فوجی تھے۔ ہاں، انہوں نے وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ وہ مشکل وقت جب زاران کو اپنے بچے کو سنبھالنا تھا، وہ وقت انہوں نے اپنے ملک کو دے دیا، کیونکہ بہت ہی چھوٹی ایج میں ان کی شادی ہو گئی تھی، تقریباً 19 سال کی عمر میں۔ اسی شرط پہ ہی انہیں اپنے بابا سے فوج میں جانے کی اجازت ملی تھی، ورنہ انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اور یوں شمع دلہن بنی ان کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ وہ صرف نکاح کر کے اپنی ٹریننگ پہ جانا چاہتے تھے، شمع سے کسی قسم کا ازدواجی تعلق نہیں بنانا چاہتے تھے۔ شمع ان سے عمر میں 6 سال بڑی تھی اور اس کے اندر قربت کے جذبات سر اٹھا رہے تھے، جس وجہ سے اس نے زاران کے جانے سے پہلے اسے اپنے قریب کرنے کا سوچا، جس میں وہ ان کے دودھ میں نشہ آور ادویات ملا گئی، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شمع سے قریب ہو گئے۔ صبح ہوئی تو اپنا سر بھاری بھاری سا محسوس ہوا اور اپنے پہلو میں سوئی شمع کو دیکھ ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جو وہ نہیں چاہتے تھے وہ ہو گیا تھا، جبکہ انہیں کچھ ٹھیک سے یاد بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سے تھے، اس لیے بنا کسی کو کچھ بتائے، بنا کسی سے کچھ کہے وہ اپنی ٹریننگ پر چلے گئے۔ وقت گزرا اور جب وہ ٹریننگ سے واپس لوٹے تو ان کی بیوی شمع پریگننٹ تھی اور اس کا لاسٹ منتھ تھا۔ اسے اس حال میں دیکھتے وہ پھر سے شرمندہ ہو گئے۔ ارے زاران، تم کیوں شرمندہ ہوتے ہو؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ ایک جائز رشتے میں بندھ کے ہم ایک ہوئے ہیں اور یہ بچہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ وہ خوش ہوتے زاران کا ہاتھ تھامے اپنے بڑے ہوئے پیٹ پہ رکھ گئی۔ زاران نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے۔ پیار کی نشانی؟ کیسے پیار کی نشانی؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں۔ بے اختیار زاران کے منہ سے نکلے الفاظ پر شمع کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ زاران، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہمارے بیچ اس رات؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ شمع، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے تو بس ایسے ہی۔ وہ شرمندہ ہوئے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو کیا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات سن لو، اس بچے کی پیدائش تک میں نے بہت مشکل سے خود پر کنٹرول کیا ہے۔ مجھے تمہاری قربت چاہیے زاران، اور تم پھر سے اپنے کسی مشن پر چلے جاؤ گے، اور اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں یہیں رہنا ہوگا
اور میرا حق بھی ادا کرنا ہوگا۔ وہ گہرے سانس بھرتے بولی تھی۔ زاران کو اس کا انداز عجیب سا لگا، پر اس کی بات کے جواب پر بالکل خاموش رہا۔ اور پھر جب حارب اس دنیا میں آیا تو زاران کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنے بچے کو گود میں لیے بے تحاشا خوش تھا، جیسے ساری دنیا اس کے ہاتھوں میں آن سمائی ہو۔ جس دن حارب اس دنیا میں آیا اسی دن اسے واپس بلا لیا گیا، کسی خاص مشن کے لیے اسے جانا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے بیٹے حارب کے ساتھ وقت نہ گزار سکا۔ تم نہیں جاؤ گے زاران، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم منع کر دو۔ وہ روئی تھی۔ دیکھو شمع، میں کچھ بھی ہونے سے پہلے ایک فوجی ہوں اور میرا پہلا فرض میرے ملک کے لیے ہے، باقی سب بعد میں۔ ہمارا بچہ، کیا اس کے لیے بھی نہیں رک سکتے؟ اس نے ایک اور کوشش کی اسے روکنے کی۔ نہیں، میرے لیے میرے اللہ اور رسول کے بعد اس ملک سے پہلے کوئی نہیں، وہ قطعی انداز میں بولا تھا۔ پلیز تم یہ فوج کی نوکری چھوڑ دو نا، یا انہیں بتا ہی دو تمہارا بیٹا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں یہی کہیں گے۔ اپنے بچے کے پاس رک جاؤ۔ شمع کی باتیں سنتے زاران نے اپنے لب بھینچے۔ وہ نہیں جانتے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اتنی کم ایج میں کسی کی شادی نہیں ہوتی، اور ابھی تو میری ٹریننگ مکمل ہوئی ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا اپنی شادی کے بارے میں۔ پہلی بار زاران نے غصے سے بات کی، ورنہ تو کبھی اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ پلیز رک جاؤ، میں کیسے رہوں گی تمہارے بنا؟ وہ اپنے سینے کو مٹھی میں دبوچے بولی۔ زاران کو اس کی حالت دیکھتے عجیب لگا، وہ ایسے کیوں بیہیو کر رہی تھی۔ جلدی لوٹ آؤں گا، زاران کہتے باہر نکل گیا، جبکہ شمع اپنے بچے کو دیکھتے غصے سے لیٹتے رخ پھیر گئی۔ وقت پر لگا کے اڑا تھا، اور کہیں ایک بار موقع ملے جب زاران واپس آ سکتا تھا، لیکن وہ نہ آیا۔ اسے گئے 5 سال گزر گئے، اور پھر اسے خبر ملی کہ شمع گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے اور طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ زاران ان دنوں اپنے مشن پر بہت زیادہ بزی تھا، اس لیے وہ چاہ کے بھی اس بار واپس نہ آ سکا، اور جب واپس لوٹا تو سب کچھ بکھر چکا تھا۔ شمع اس کے بیٹے کو چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر نہ صرف بیٹھی تھی بلکہ اس کا کئی لڑکوں سے چکر بھی تھا۔ بہت کچھ زاران کو سننے کو ملا، لیکن اس نے کسی بھی بات پر یقین نہ کیا، اور ماں کے سمجھانے پر وہ شمع کو منانے گیا، جہاں اس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اب اگر آ ہی گئے ہو تو چلو طلاق دیتے جاؤ۔ وہ ایک ادا سے اپنے رنگے بالوں کو جھٹکا دیتے بولی۔ اس کا دوپٹہ سرے سے ہی غائب تھا، جبکہ لباس بھی اتنا چست اور فٹنگ والا تھا کہ جسم کے نازک حصے تک کو وہ عیاں کر رہا تھا کہ زاران نے نظریں پھیرتے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ میں تو تمہیں لینے آیا تھا، ہمارے بچے کو ضرورت ہے تمہاری، تم جانتی ہو وہ ماں کے بنا، وہ باپ کے بنا بھی رہا ہے زاران، تب تمہیں یاد نہیں آیا؟ آج چلے آئے ہو مجھے یاد کروانے، تو بہتر ہوگا اب کچھ مت کہنا، میں بہت آگے نکل چکی ہوں، اب واپس لوٹنا ناممکن ہے، لہٰذا جاؤ اور طلاق کے پیپرز پر سائن کر کے بھجوا دو۔ اب کی بار وہ سگریٹ سلگاتے اپنے ہونٹوں میں رکھ گئی۔ اس کے ماں باپ بھی اسے اب نہیں روک پا رہے تھے۔ وہ کسی کے انڈر میں نہ تھی، وہ اپنی مرضی کی مالک بن چکی تھی، اور وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں سے واپسی اب ناممکن تھی۔ زاران کا ایک دل کیا اس کا زبردستی ہاتھ تھامے اور گھر لے جائے، لیکن پھر وہ یہ سب نہ کر سکا۔ اس کو کبھی حق نہیں دیا تو حق جتاتا کیسے؟ وہ صحیح تھی۔ گھر کی دہلیز تک پہنچا تو اس کے قدم تھمے، پلٹ کے ایک نظر اسے دیکھا، پر اب کچھ بھی کہنے یا سننے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ دل برداشتہ ہوتا واپس لوٹ آیا۔ کچھ ہی دن بعد اسے فون آیا کہ وہ طلاق کے پیپرز بھجوا دے۔ ظاہری بات ہے وہ خلا لیتی تو حق مہر چھوڑنا پڑتا، پر زاران نے اپنے بچے کی خاطر ایک اور کوشش کرنے کا سوچا۔ وہ اس سے ملنے گھر گئے، وہاں پتہ چلا وہ کسی کلب میں گئی ہیں۔ کلب کا ایڈریس لیتے وہ اس کلب میں پہنچے، جہاں جانے کے لیے وہ آج بھی پچھتاتے تھے۔ کسی اجنبی نہ محرم کی باہوں میں نیم برہنہ لباس پہنے وہ جھوم رہی تھی، جبکہ وہ شخص اسے جگہ جگہ چھو رہا تھا، اور شمع انجوائے کر رہی تھی، جیسے اسے سکون مل رہا ہو۔ یقیناً وہ نشے میں تھی۔ زاران نے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ایک زور کا تھپڑ اسے رسید کرنا چاہا، لیکن بر وقت اپنا ہاتھ روک لیا۔ وہ مسکرائی تھی، اس کے چہرے پر طنزیہ مسکان سجی۔ ارے ہٹو ہٹو، فوجی صاحب آئے ہیں، سچے محب وطن، سیلوٹ کرو سب۔ وہ نشے میں دھت اسے سیلوٹ کر رہی تھی، اور زاران اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے جلدی سے چیئر لا کے دو فوجی کو، بڑی دور سے آیا ہے مشن امپاسبل پورا کر کے، کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو سب۔ وہ گھوم گھوم کے سب کو ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ اب سب کی خاموش نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ شمع کمال، میں زاران اختر اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں،
اور اس لمحے سب ختم ہو گیا۔ شمع نے کلیپنگ کروائی۔ مبارک ہو، مبارک ہو، آج آپ کی جان من آزاد ہو گئی۔ وہ ناچ رہی تھی جبکہ زاران وہاں سے نکلتے واپس چلے آئے۔ وہ بہت دکھی ہوئے۔ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اس طرح شمع کو طلاق دے آئیں گے۔ اپنے 5 سالہ بیٹے کو دیکھتے وہ کافی دکھی ہوئے تھے، لیکن اس رشتے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ ان کا بیٹا ماں کے بنا ہی پل رہا تھا، اپنی دادی مسرت بیگم کے پاس، اور اب بھی ماں کے بغیر ہی پلے گا۔ اس کے نصیب میں ہی یہ سب لکھا تھا، تو کوئی کیا کر سکتا تھا۔ ایک بار پھر سے زاران کو مشن پہ بلا لیا گیا اور وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے پھر سے چلا گیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چل نکلا۔ شمع سے ہر تعلق توڑ لیا۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ ماں کی خواہش کے باوجود زاران نے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ شمع کے ساتھ ہوا اس کی دوسری بیوی کے ساتھ بھی ویسا ہو۔ فوج کو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، اور پھر دوسری بیوی لانا مطلب اس کو بھی انتظار کی ڈور تھما دینا اور بد دعائیں لینا۔ زاران کا دل نہ کیا کہ ایک بار پھر سے وہ کسی لڑکی کا دل دکھائے، اس لیے ماں کے چاہنے کے باوجود انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ بیٹے کی تمام پرورش ماں نے اچھے طریقے سے کی، لیکن پھر ایک حادثہ ہوا۔ اس کی ماں کو کینسر ہو گیا۔ کوئی نہیں تھا جو انہیں سنبھالتا۔ بابا کی بھی حالت وہ نہ تھی کہ وہ کچھ کر سکتے۔ ان کا بیٹا حارب 17 سال کا ہو چکا تھا، اور تب زاران نے اپنی ماں کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کچھ فرض اپنی ماں کے لیے بھی نبھانا چاہتے تھے، جنہوں نے ساری زندگی ان کے بیٹے کے لیے وقف کر دی۔ اب باری زاران کی تھی کہ وہ انہیں کیا لوٹاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بیٹے سے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ ان کے پاس آ جائے، اور پھر زاران ہمیشہ کے لیے ان کے پاس آ گئے، ریٹائرمنٹ لے لی۔ وہ سچے محب وطن اپنی والدہ کی خاطر سب چھوڑ آئے۔ 3 سال سے ان کی خوب خدمت کر رہے تھے۔ ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے زاران دوسری شادی کر لیں۔ وہ تقریباً اب 40 کے لگ بھگ تھے، لیکن خود کو اتنا فٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ 35 سے بھی کم نظر آتے تھے۔ ان کی بھرپور توانا، مضبوط فوجی جسامت انہیں بہت خوبصورت اور دلکش اور عمر سے چھوٹا ہی دکھاتے تھے۔ زاران کی والدہ نے بنا ان کی مرضی کی پرواہ کیے 1-2 جگہ ان کی شادی کی بات چلائی، لیکن انہیں دوسری شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اور اب تو اس ایج میں آ کے وہ بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے۔ بیٹا ہائر اسٹڈیز کے لیے بیرون ملک چلا گیا، اور زاران نے بھی اس کی خواہش کا احترام کرتے نہیں روکا تھا، پر خود ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس آ گئے۔ تقریباً 3 سال سے وہ اسلام آباد میں اپنے بنگلے میں مقیم تھے۔ فوج کی جاب سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، لیکن اپنے اندر آج بھی وہ فوج والے احساسات محسوس کرتے تھے۔ اپنے آپ کو شروع دن سے فٹ رکھنے والے میر زاران سکندر کو آج پہلی بار ایک لڑکی نے فالو کیا۔ اس کے دیکھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ، وہ کم سن لڑکی بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ اینی اپنے بالوں میں کنگھی کرتے بے اختیار اس کا نام اپنے لبوں سے نکلتا محسوس کرتے، وہ سبکی کے احساس سے سر چھٹک گئے۔ کیا ہو گیا ہے میر زاران سکندر؟ زندگی کے اتنے سال بنا کسی دوشیزہ کے بالوں کے اسیر ہوئے گزارتی ہے، اور اب اس ایج میں آ کے کم سن لڑکی کو سوچے جا رہے ہو۔ غلط بات ہے، وہ بچی ہے۔ اپنی ایج اور اس کی ایج میں فرق دیکھو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے خود کو سمجھا رہے تھے کہ ہاتھ بے اختیار دل کی جانب اٹھا، جو زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ دل تو مردہ ہو چکا تھا، پھر اس میں جان کیسے آ گئی؟ وہ اپنی حالت پر پریشان ہو رہے تھے، اب انہی سوچوں میں الجھے تھے کہ باہر سے سکندر صاحب کا بلاوا آ گیا۔ وہ سر جھکاتے ان کے پاس چلے آئے، انہیں سلام کرتے وہ وہیں ان کے پاس برجمان ہو گئے۔ مسرت بیگم کی روٹین بہت ٹف تھی۔ ان کی کینسر کی تشخیص کے بعد ان کی کیمو کا سیشن چلتا تھا، لیکن ایجڈ ہونے کی وجہ سے وہ بھی روکنی پڑی تھی۔ پھر میر زاران کے آ جانے پہ بہت کچھ بہتر ہوا تھا۔ 6 ماہ پہلے ہی ان کا آپریٹ ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی پہلے جیسی نہیں تھی۔ ان کی طبیعت اب گری گری ہی رہتی تھی۔ کھانے پینے، اٹھنے سونے جاگنے کی روٹین تھی، اور ان کی نیند اور آرام میں انہیں کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، نہ خلل ڈالتا تھا۔ بیٹا 3 دن بعد حارب کی 20ویں سالگرہ ہے، تو اس کے لیے کیا سوچا ہے؟ انہوں نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے پوچھا، جو آج بھی اتنا خوبصورت تھا کہ وہ خود اس کی خوبصورتی اور دلکشی پہ اکثر اسے چھیڑتے تھے۔ بابا میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ کینیڈا میں ہے اور میں یہاں، سوائے وش کرنے کے اور کیا کر سکتا ہوں؟ زاران نے گھڑی پہ نگاہ دوڑاتے سرسری انداز میں کہا۔ بیٹا حارب کو لے کے آپ کچھ زیادہ لاپرواہ نہیں ہو گئے؟ سکندر صاحب کو زاران کا لہجہ اداس کر گیا۔ ایسی بات نہیں بابا جان، 20 سال کا ہونے جا رہا ہے، بچہ تھوڑی ہے،
اس ایج میں تو آپ نے میری شادی کروا دی تھی۔ زاران تھوڑا سا تلخ ہوا، اور وہ فیصلہ ہماری زندگی کا بدترین فیصلہ تھا جس پہ ہم آج بھی شرمندہ ہیں۔ سکندر صاحب دکھی ہوتے بولے، بابا جو بیت گیا اسے بھول جائیں۔ خیر آپ کے پوتے کو نئی سپورٹس بائیک چاہیے تھی، مل جائے گی اسے۔ مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا ہے آج، ماما اٹھیں تو ان سے میرے لیے معذرت کر لیجیے گا، جلدی واپس لوٹوں گا۔ وہ ان کو اللہ حافظ کہتے باہر نکل گئے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنا بزنس سیٹ اپ کر لیا تھا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے بیٹے کی چوڑی پشت دیکھی۔ زندگی کے اتنے ماہ و سال گزرے لیکن ان کے بیٹے کو ہیچ نہ کر سکے۔ اس کی خوبصورتی وقت کے ساتھ مزید ابھری تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھا کہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی کو کوئی کم عمر بھی مات نہیں دے سکتا تھا۔ وہ شاور لینے کے بعد اپنے کندھے تک آتے بالوں کو کنگھی کرتے انہیں پونی میں قید کر چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کاجل کی چھوٹی سی تہ آنکھوں کی زینت بنائی کہ اس کی سبز آنکھیں مزید دلکش لگنے لگیں۔ لبوں کو نیوڈ لپسٹک سے سجائے وہ خوبصورتی کا پیکر کوئی اور نہیں، قرۃ العین لاشاری تھی، اجمل لاشاری کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی جس کی عمر 19 سال اور 9 ماہ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر آتے اپنے بابا کے گال کو ہمیشہ کی طرح چومتے وہ محبت اور عقیدت پیش کرتی، اور وہیں دوسری طرف سوتیلی ماں کو دیکھتے وہ صرف سلام کرتی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو اینی؟ محبت پاش لہجے میں پوچھتی وہ اینی کو مصنوعی ہی لگا کرتی تھیں۔ 3 سال پہلے اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بابا نے دوسری شادی کر لی جو اینی کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس کا انداز، ان کی باتیں سب بناوٹی لگتیں، اور کچھ ان کا اپنی فرینڈ سرکل کے ساتھ بہت فری ماحول رکھنا اینی کو وہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی فرینڈ لسٹ میں بوائز بھی تھے، اس لیے وہ تھوڑا ان سے دور ہی رہتی تھی جبکہ وہ اس کے قریب ہونے کی ناکام کوششیں کرتی رہتی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، مجھے کیا ہونا؟ لٹ مارنے والے انداز میں جواب دیا جس پہ ان کا منہ بن گیا۔ لاشاری صاحب نے ایک نظر بیٹی کو دیکھا۔ بیٹا ماما کہا کرو انہیں، آنٹی اچھا نہیں لگتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ پھر سے ٹوک گئے لیکن اینی کے منہ سے ان کے لیے ماما لفظ نکلتا ہی نہیں تھا، تو وہ کیا کرتی؟ باپ کے ساتھ بحث نہیں کیا کرتی تھی، خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کرنے میں بزی رہی۔ بابا آج ہم سب فرینڈز کالج سے واپسی پر ماہم کے گھر کمبائن اسٹڈی کا پلان بنا رہے ہیں تو مجھے دیر ہو جائے گی، وہ اٹھتے ہوئے ملائمت بھرے انداز میں بولی۔ تو لاشاری صاحب نے اسبات میں سر ہلاتے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جا چکی تھی۔ اجمل صاحب آپ کو نہیں لگتا آپ نے بیٹی کو کچھ زیادہ ہی چھوٹ دے رکھی ہے؟ اپنی بیوی کی بات پہ لاشاری صاحب کے لب بھینچے۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ نہیں میرا مطلب ہے جوان جہان بیٹی ہے، اس طرح کسی کے بھی گھر میں رہنے کی پرمیشن دینا۔ ان کے تیکھے انداز پر وہ گڑبڑا گئیں۔ پہلی بات میری بیٹی میرا غرور ہے اور مجھے اس پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے۔ دوسری بات آج تو ایسی گھٹیا بات کر دی آپ نے، نیکسٹ ٹائم ایسا سوچیے گا بھی مت۔ ہر بیٹی ماں باپ کا غرور پاؤں تلے روندنے والوں میں سے نہیں ہوتی۔ وہ انہیں کیا باور کروا گئے تھے، سامنے بیٹھی عورت بخوبی سمجھ گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی سپون کو زور سے پلیٹ میں پٹخا۔ ایک دن یہی غرور تمہارے سر میں خاک ڈالے گا اجمل لاشاری کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ عورت غصے میں پیچوتاب کھاتی رہ گئی۔ وہ ایک بار پھر سے بائیک ریس جیت گیا تھا۔ سبھی نے کلیپنگ کرتے حارب کو اپریشیٹ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ جیت کا جشن مناتے آگے بڑھا، اچانک سے سامنے آتی میرب اس کے گلے میں اپنی باہیں حائل کرتی اس کے گلے کا ہار بنی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حارب کو بھی سوچنے کا موقع نہ ملا۔ کانگریچولیشنز حارب سکندر، وہ اس کے گال پہ چھوٹی سی کس کرتے مسکرا کر پیچھے ہٹی۔ سبھی فرینڈز نے ہوٹنگ کی تھی۔ حارب کے چہرے پر غصے کی رمق ابھری۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنے گال کو رگڑا کہ اس کا دیا لمس مٹانے کی کوشش کی جس پہ میرب کی آنکھوں کے دیے بجھنے لگے۔ ڈونٹ کلوز ٹو می نیکسٹ ٹائم ادروائز اٹس ناٹ گڈ فار یو۔ وہ غصے سے اسے وارن کرتا آگے بڑھ گیا جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیوں ہمیشہ انسلٹ کرواتی ہو اس سے جو تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا؟ اس کی فرینڈ ایما نے اسے پکڑ کے جھنجھوڑتے کہا۔ آئی نو ہی ہیٹس می بٹ اس دل کا کیا کروں جو اسی کے لیے دھڑکتا ہے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ کچھ نہیں کرو، تم مزید انسلٹ کرواؤ اوکے؟ ایما غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ ایما کے ساتھ ہی وہاں آئی تھی زبردستی اسے لے کے۔ حارب کی آج بائیک ریس تھی، اس وجہ سے وہ یہاں آئی تھی۔ ایما نہیں آنا چاہتی تھی لیکن میرب کے زبردستی کرنے پر وہ آ گئی اور اب میرب کی انسلٹ ہوتے بھی دیکھ چکی تھی۔
جتنا وہ میرب کو حارب سے دور رکھنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی اس کے نزدیک جاتی، جس پر ایما سوائے غصے کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور حارب زاران سکندر اپنے باپ کا پرتو تھا، نہ صرف خوبصورتی اپنے بابا سے چرائی تھی بلکہ انہی کی طرح روڈ اور غصے والا بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک اس کا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی اسکینڈل نہیں بنا تھا، پر اب میرب اس کے بار بار کلوز ہوتی تھی اور آج تو حد ہی کر دی۔ بھلے ایسے کوئی چومتا ہے، حارب کو میرب کا ایٹیٹیوڈ بالکل ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اس کا ضرورت سے زیادہ اپنے نزدیک ہونا بھی اسے چڑھاتا تھا۔ وہ اکثر اسے ڈانٹ دیا کرتا، لیکن آج کی اس کی گئی حرکت پہ وہ سخت غصے میں تھا۔ روز کی طرح آج بھی وہ جاگنگ پر آئے تھے، اسی بینچ پہ بیٹھے کہ وہ لڑکی اینی پھر سے ان کے پاس آتی، انہی کے بینچ پہ بیٹھ کے نامحسوس انداز میں وہ اسے دیکھتے رخ پھیر کے۔ ہائے ہینڈسم، کیسے ہیں؟ اب کی بار وہ تھوڑا قریب ہو کر بیٹھتے پوچھ رہی تھی۔ زاران تھوڑا سا کھسک کے اس سے دور ہوئے۔ اتنی احتیاط برتنے پر اینی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آپ تو بہت شرمیلے ہیں ہینڈسم، ڈونٹ وری، آپ کو ٹچ نہیں کروں گی۔ اس کی بات پہ زاران نے اسے خفگی سے گھورا تو وہ مسکرا دی۔ آپ کم بولتے ہیں یا میرے آگے نہیں بول رہے؟ اب کی بار وہ پانی کی بوتل کو کھولتے اسے لبوں سے لگاتے زاران کی مکمل توجہ حاصل کر چکی تھی۔ پانی پیتے اس کی نرم و ملائم گردن کو دیکھتے زاران کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ انہیں خود پہ شدید غصہ آنے لگا۔ اس لڑکی کو دیکھ کے ان کے اندر جواں جذبات کیوں سر اٹھانے لگے تھے۔ انہوں نے فوراً نظروں کا رخ بدلا۔ اچھا، اب تو اپنا نام بتا دیں۔ وہ ان کی جانب رخ پھیر کے بولتے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ زاران سکندر۔ وہ بتانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن خود ہی لبوں سے نام واہ ہو گیا۔ واو، بہت پیارا نام ہے زاران، کس نے رکھا؟ وہ بات کرنے کی غرض سے اب بات کو بڑھا رہی تھی لیکن زاران وہاں سے اٹھ گئے۔ ارے کہاں جا رہے ہیں، رکیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے لپکی کہ زاران نے اچانک رک کر پلٹ کر اسے دیکھنا چاہا اور وہ جو سپیڈ میں ان کے پیچھے لپکی تھی بری طرح زاران کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ان کے فولادی سینے سے ٹکراتے وہ پیچھے گرتی کہ زاران نے ایک دم سے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ یک بار پھر سے ان کے سینے سے آن ٹکرائی۔ زاران کو لگا پوری دنیا ہی ہل گئی ہو۔ اگلے ہی پل اس کی کلائی چھوڑتے وہ پیچھے ہٹے۔ ڈونٹ فالو می، اسے پھر سے کل والے الفاظ دہراتے وہ ماتھے پر بل ڈالے آگے بڑھ گئے۔ زاران، اس نے دور سے پکارا تو وہ رکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے کو مجبور ہو گئے۔ وہ اس سے کافی بڑے تھے اور کتنے مزے سے اسے نام سے پکار رہی تھی۔ کل ملیں گے، اللہ حافظ، وہ بہت مہذب انداز میں کہتے اسے مسکرا کے دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ زاران کو اس کی ایک ایک ادا دل کو چھوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی سر جھٹکتا وہاں سے چلا گیا۔ حارب ابھی بھی یونی سے باہر نکلا تھا کہ اس کے موبائل پہ اس کے بابا کی کال آ گئی۔ ہائے ہینڈسم ڈیڈ۔ اس کے طرز تخاطب پر بے اختیار اسے وہ لڑکی اینی یاد آ گئی۔ باہر رہ کر سلام دعا بھول گئے ہو، وہ خفگی سے بولے تو وہ اپنے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبا گیا۔ یار، آپ کی آواز سنتا ہوں تو خود کو آپ کا بھائی سمجھتا ہوں۔ اتنے کم ایج کے بابا کسی کسی کو ہی نصیب ہوتے ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا جبکہ اپنی روٹ کی بس کی طرف جاتی میرب نے حارب کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھا ہی، اس کی مسکان بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی انابی لبوں پر ایک بار پھر سے میرب کا دل دھڑکا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا یا میرب کو لگتا تھا؟ میرب اندازہ نہ کر پائی۔ اگر دیکھنے کا سیشن مکمل ہو گیا ہو تو چلیں، ایما نے اس سے منہ بناتے ٹوکا تو وہ چونکتے ہوئے اس کے ساتھ بس پر سوار ہو گئی۔ وہ اپنی بائک لیے روڈ پہ آیا تھا، ہیلمٹ پہنے وہ ایک نظر اس کی جانب دیکھتا ٹھٹکا تھا جو بس کی ونڈو سے دیوانوں کی طرح اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ حارب نے منہ بناتے سر جھٹکا اور بائک کو سپیڈ دی۔ میرب نے ایک اداس سی مسکان چہرے پر سجائی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے اس کے نانا کے، جو کچھ عرصہ پہلے وہ بھی اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ رشتے کی ایک آنٹی تھی، اب وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی، لیکن حارب پہ دل و جان سے فدا تھی، اس کو دیکھ دیکھ کے جیتی تھی اور وہ اس سے اتنی ہی سخت کھار کھاتا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ اس کی دیوانی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر حارب، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کے سب دوست یار اس وقت لیٹ نائٹ رات 12 بجے کلب میں اس کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ خوب انجوائے کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر میرب پر جا ٹھہری۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھتے حارب نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ کیا وہ لڑکی اس قدر بے وقوف ہو سکتی تھی کہ اسے احساس تک نہ تھا کہ رات کے اس وقت وہ اس کلب میں کیوں آئی تھی؟ بھلے یہ پاکستان نہیں تھا، کینیڈا میں تھے،
لیکن کیا کینیڈا میں عزت اتنی محفوظ تھی جو وہ بے دھڑک سجی سنوری وہاں پہنچ گئی تھی؟ میرب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے حارب کو برتھ ڈے وش کرنے کلب پہنچ گئی۔ وہ پاگل سی لڑکی اس کی چاہت میں بہت آگے نکل گئی تھی، جہاں سے واپسی تو ناممکن تھی ہی۔ درد اور رسوائی بھی بے حساب تھی۔ ہاتھوں میں تھاما ریپ کیا ہوا وہ چھوٹا سا گفٹ دیکھتی زیر لب مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، ایک دراز قد حبشی نے اس کا راستہ روکا۔ میرب کی تو سانس ہی رک گئی۔ سر اٹھا کے اس کو دیکھا جس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ ہونٹوں میں سگریٹ دبائے وہ میرب کو سر تا پیر گہری نظروں سے دیکھتا اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرب اس کے آگے چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ ڈرتے ہوئے میرب نے دوسری طرف سے ہو کر نکلنا چاہا کہ اس شخص نے میرب کو کلائی سے پکڑے دبوچا۔ میرب کی تو روح فنا ہونے لگی۔ پلٹ کے حارب کی جانب دیکھا پر وہاں اب کوئی نہیں تھا، نہ حارب نہ حارب کے دوست۔ پریشانی سے اس کی نظریں ہر طرف حارب کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن حارب کہیں دکھائی نہ دیا۔ وہ شخص اسے لیے گھسیٹتا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ڈر اور خوف سے میرب کے منہ سے چیخ تک نہ نکل رہی تھی۔ وہ کس کو مدد کے لیے پکارتی؟ سب اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ لیو می، اس کے بڑے سے کھردرے ہاتھ پہ وہ اپنے چھوٹے ہاتھ سے مارتی خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کان سیے اسے لیے آگے بڑھتا لفٹ میں لے جانے لگا۔ میرب کی تو جیسے جان نکلنے لگی۔ اب اسے یہاں آنے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کتنا روکا تھا ایما نے اسے، لیکن وہ ضد میں آتے حارب کی محبت میں سب کچھ فراموش کر گئی۔ وہ اسے لیے لفٹ سے باہر نکلا تو میرب نے خود کا بچاؤ کرتے ایک طرف موجود بڑا سا ڈنڈا اٹھاتے ہمت کرتے پوری قوت سے اس دیوہیکل شخص کے سر پہ دے مارا۔ اس کی گرفت میرب کے ہاتھ سے چھوٹی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے میرب پوری قوت سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی، لیکن اس شخص نے اسے پہلی سیڑھی پر جا پکڑتے اس کی شرٹ کو پیچھے سے کھینچا۔ وہ پھٹتی چلی گئی۔ میرب کے ہاتھ میں پکڑا وہ چھوٹا سا گفٹ سیڑھیوں سے نیچے گرا، جبکہ اپنی حالت پہ اس کی سانس رکی تھی۔ وہ اب انگلش میں گالیاں بک رہا تھا۔ میرب اس دیوہیکل انسان کو دیکھتے پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی ساری کمر برہنہ ہو رہی تھی اور آگے کی شرٹ بھی کندھوں سے کھسک کر نیچے آ رہی تھی۔ اللہ! وہ اپنی اس حالت پر اونچی آواز میں چلائی۔ وہ شخص اب سر پہ ہاتھ رکھے جہاں سے خون نکل رہا تھا، میرب کی جانب پیش قدمی کرنے لگا کہ اس سے پہلے وہ میرب کو چھوتا، اسی پل وہی ڈنڈا آ کر اس کے سر پہ لگا۔ پھر ایک نہیں کئی ڈنڈے حارب نے اس کے سر پر برسائے تھے کہ وہ ادموا ہوتا نیچے گر گیا۔ حارب نے وہ ڈنڈا غصے سے دور پھینکا اور خونخوار نظروں سے میرب کو دیکھا جو اپنی شرٹ کو فرنٹ سے مٹھی میں دبائے دیوار کے ساتھ چپکی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ جی چاہتا ہے ابھی اسی وقت تمہارا گلا گھونٹ کے تمہاری سانسیں روک دوں۔ حارب کا ہاتھ اس کی گردن کی جانب بڑھ رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تھوڑی سی گرفت بڑھا گیا تھا۔ میرب کا سانس واقعی حلق میں اٹکا تھا۔ حارب کو اس پر شدید غصہ تھا۔ وہ تو اس سے بچ کے دوستوں کے ہمراہ وہاں سے غائب ہوا تھا، پر نہ جانے کس احساس کے تحت وہ واپس آ گیا۔ پر میرب کو وہاں نہ پا کر وہ اسے ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ یہاں تک پہنچا۔ واپس پلٹنے لگا تھا کہ اسے میرب کی چیخ سنائی دی، اور اب اس کا دل اس بات پہ پھڑپھڑا رہا تھا کہ وہ واپس نہ آتا تو اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے دبوچے سیڑھیوں کی جانب بڑھا کہ میرب نے اپنے قدم روک لیے۔ وہ اس کی جانب پلٹا۔ میرب نے سر نفی میں ہلایا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا میرب، چلو۔ وہ اس کی نفی کا مطلب کچھ اور ہی سمجھا تھا، جبکہ میرب کے کھینچنے پہ اس کی آدھی ادھوری شرٹ بھی زمین بوس ہوئی، اس کو مکمل عیاں کر گئی۔ میرب دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے شدت سے رو دی۔ حارب ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا کہ تبھی اسے سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ حارب نے 1 منٹ کی دیری کیے بنا اپنی جیکٹ اتارتے میرب کو پہناتے آگے کی زپ فوراً بند کی۔ اتنے میں اس کے 2 دوست وہاں آن پہنچے۔ وہاں گرے بے ہوش شخص کو دیکھتے وہ آئیبرو اچکا گئے۔ یہ موٹے کالے سانٹ کی دھلائی کس نے کی؟ شاید ہم نے کچھ مس کر دیا۔ کیوں حارب؟ دونوں نے باری باری میٹھا طنز کیا، جبکہ حارب ابھی میرب کے آگے کھڑا اسے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ تم دونوں جاؤ، میں آتا ہوں، حارب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ جواباً مزید کچھ کہتے کہ حارب کی گھوری پہ وہ چپ چاپ نیچے اتر گئے۔ حارب میرب کا ہاتھ تھامے لفٹ کی جانب بڑھا۔ میرب آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اس کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، اور اس کا یوں چپکنا بھی حارب کو گراں گزر رہا تھا، پر اس کی حالت کے پیش نظر خاموش رہا۔ کلب سے باہر نکلتے حارب نے اپنی ہیوی بائک کی جانب قدم بڑھائے، اس کو ہیلمٹ پہنایا اور خود بھی ہیلمٹ پہنتے بائک پر بیٹھتے میرب کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھی تھی۔ کس کے پکڑو ورنہ گر جاؤ گی، وہ دانت پیستے بولا۔
میرب نے اس کی کمر پہ بازوؤں کا گھیرا بنایا۔ کچھ ہی دیر میں بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور جیسے ہی اس کا گھر آیا وہ جھٹکے سے بائک روک گیا۔ میرب نے اپنا رکا سانس بحال کیا اور بائک سے نیچے اتری۔ آئندہ اگر تم نے ایسی کبھی دوبارہ حرکت کی تو میرب اللہ کی قسم کھاتا ہوں 1 منٹ سے پہلے تمہاری سانسیں تمہارے جسم سے کھینچ لوں گا، وہ سخت جارحانہ انداز میں کہتے اس کی روح فنا کر گیا۔ جاؤ اندر۔ وہ غصے سے پھنکارا تو وہ لرزتے ہوئے پیچھے ہٹی اور گھر کی جانب بھاگی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی حارب نے بائک فل سپیڈ پہ چھوڑ دی۔ آج پھر وہ آئی ہوئی تھی۔ تقریباً ہر روز کا اب یہی سین ہونے لگا تھا۔ کچھ اس کی معصوم ادائیں تھیں، کچھ اس کا انداز شوخ و چنچل تھا کہ زاران بھی اس سے باتیں کرنے لگا۔ ساری زندگی اکیلے بنا صنف نازک کے گزارتی، اب وہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کے ان کی لائف میں آئی تھی۔ وہ بھی مسکرانے لگے تھے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ انجوائے کرنے لگے تھے۔ وہ اپنے بارے میں زاران کو سب کچھ بتا چکی تھی، اپنے بابا سے اپنی محبت کے ساتھ اپنی سوتیلی ماں سے نفرت بھی بتا چکی تھی۔ وہ اپنی ہر بات زاران سے شیئر کرنے لگی اور زاران بھی پوری دلجمعی سے اس کی ساری باتیں سنتے تھے۔ وہ خود کم بولتے تھے لیکن اینی چپ ہی نہیں کرتی تھی اور انہیں اچھا لگتا تھا جب وہ بولتی تھی۔ پر ابھی تک وہ وہیں پارک میں ہی ملتے تھے اور مل کے جاگنگ کرتے تھے۔ آج وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لائی تھی جسے دیکھ زاران کے لبوں کو مسکان نے چھوا اور اپنی شروع کے دنوں کی بات یاد آ گئی۔ تم اکیلی آتی ہو یہاں؟ نہیں تو پہلے شیفرڈ بھی ساتھ ہوتا تھا، پر ان دنوں وہ بیمار ہے نا تو اس لیے اکیلی آ جاتی ہوں۔ یور بوائے فرینڈ؟ زاران کو یہی لگا تو بول دیا، جبکہ وہ زاران کو پہلی بار گھورنے لگی۔ شیفرڈ میرا پالتو کتا ہے۔ اس کی بات پہ زاران کتنے دن اس بات کو سوچ سوچ کے ہنستا رہا۔ اب وہ شیفرڈ کو اکثر ساتھ لے آتی تھی۔ بات سنے زاران، وہ اسے نام سے ہی پکارتی تھی۔ شروع میں زاران نے ٹوکا لیکن وہ باز نہ آئی تو پھر کہنا چھوڑ دیا، میری برتھ ڈے ہے کل، تو کیا آپ میری برتھ ڈے پہ آئیں گے؟ اس نے بہت امید اور مان بھرے لہجے میں پوچھا۔ تو زاران سوچ میں پڑ گئے۔ کل تو میری فلائٹ ہے، آفس ورک کے سلسلے میں مجھے دوسرے ملک جانا ہے۔ وہ پہلی بار کسی سے جھوٹ بول رہے تھے۔ ان کی بات پہ اینی کے چہرے پر اداسی چھا گئی، جو زاران کو بالکل بھی اچھی تو نہ لگی، لیکن وہ اس لڑکی کے بڑھتے قدموں کو روکنا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس سے بہت چھوٹی ہے اور ایسے میں اس کی نظروں میں وہ اپنے لیے بہت کچھ دیکھ چکے تھے۔ لیکن آپ اگر آئیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا، میں آپ کو اپنے بابا سے ملوانا چاہتی ہوں، اس نے بہت متانت سے کہا۔ میں ضرور آتا لیکن میرا جانا ضروری ہے۔ باقی تمہیں برتھ ڈے پہ جو بھی گفٹ چاہیے وہ مجھے بتا دینا، میں ضرور دوں گا، زاران نے اس کی طرف چہرہ کرتے کہا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی زاران کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اینی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تالیوں کی گونج میں اس باربی ڈول نے بہت بڑا کیک کاٹا۔ سبھی اسے مبارکباد دے رہے تھے، وشز دے رہے تھے، لیکن اس کا چہرہ اداس تھا۔ وہ انتظار میں تھی کہ زاران سکندر آئیں گے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب تک تو فلائٹ بھی پکڑ چکے ہوں گے، پھر بھی نہ جانے کیوں اسے انتظار تھا، اور اس کے چہرے کی اداسی اس کے بابا سے چھپی ہوئی نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے بیٹا، آج کے دن بھی آپ کے چہرے پر اداسی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، کوئی بات ہے تو بتاؤ مجھے۔ وہ جو سب کچھ جانتے تھے اس کے باوجود چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی انہیں اپنے منہ سے سب کچھ بتائے۔ کوئی بات نہیں بابا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ زبردستی مسکرائی تو جمال صاحب نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ بیٹا کوئی بات ہے تو اپنے بابا سے کر دو، کیونکہ ہم دوست بھی تو ہیں نا، اور مجھے اچھا لگے گا کہ آپ اپنے دل کی بات اپنے بابا سے شیئر کریں گی۔ انہوں نے پھر سے اسے کریدنا چاہا۔ بابا وہ زاران سکندر ہیں، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کی ایج مجھ سے زیادہ ہے تو وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن بابا آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو بھی بہت اچھے لگیں گے اور میرے بالکل آئیڈیل شخصیت کی طرح ہیں۔ کیا آپ ان سے ملیں گے؟ اپنے بابا سے تفصیلی بات کرتے وہ امید بھری نظروں سے پوچھنے لگی۔ جمال صاحب نے گہرا سانس خارج کیا اور ایک نظر اپنی چنچل اور شوخ بیوی کی جانب دیکھا، جو اس وقت محفل کی جان بنی ہر ایک کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ میں ملوں گا، ضرور ملوں گا۔ اگر میری بیٹی کو اس شخص نے متاثر کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوگی۔
آپ ان سے ملاقات کروائیں، باقی کی بات پھر کریں گے۔ انہوں نے اچھے باپ اور دوست کی طرح اپنی بیٹی کے دل کے احساسات کو سمجھا۔ تھینک یو سو مچ بابا۔ آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مسکان سج گئی۔ اپنے بابا کے گلے لگی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اتنے عرصے سے زاران سکندر سے مل رہی ہے تو اس کے بابا انجان ہے، جبکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اس کے بابا نے اس کے ارد گرد 24 گھنٹے سے سیکیورٹی گارڈ چھوڑے ہوئے تھے جو اس کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ کہاں جاتی ہے، کہاں رہتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، وہ اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن حاصل کر چکے تھے، اور زاران کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ سے بھی وہ بخوبی واقف تھے۔ آج اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن میرب واپس حارب کو دکھائی نہ دی، اور یونیورسٹی بھی شاید چھوڑ چکی تھی۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد حارب کو اس پر غصہ تو بہت تھا، لیکن اس کے دل میں میرب کے لیے جو نرم گوشہ تھا اس سے وہ واقف ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ میرب سے چڑ کھاتا ہے، لیکن اس رات جب میرب کو اس شخص کی پکڑ میں دیکھا تو ان لمحوں میں وہ سخت پھڑپڑایا تھا۔ تب جانا تھا کہ میرب اس کے لیے کیا ہے۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا ایڈریس تو معلوم تھا لیکن وہاں جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی دوست ایما پر نظر پڑی تو وہ اس کی جانب بڑھا اور اس سے میرب کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی ہے اور اپنی آنٹی کے ساتھ وہ یہاں سے جا رہی ہے۔ یونیورسٹی چھوڑ دی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ حارب کا لہجہ تیز ہوا۔ معلوم نہیں، لیکن اس کی آنٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہ ان کے فیصلے کے آگے مجبور ہے۔ جو وہ چاہیں گی وہی کرے گی، اور تم خوش ہو جاؤ کیونکہ تمہاری تو جان چھوٹ جائے گی نا۔ ایما نے جاتے جاتے اس پر اچھا سا طنز کیا۔ حارب کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ایسے کیسے جا سکتی تھی؟ میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ حارب دل ہی دل میں سوچتا ہوا اپنی بائک پر بیٹھتا اس کے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ آج چوتھا دن تھا۔ زاران سکندر جاگنگ کے لیے نہیں آ رہے تھے، مطلب وہ شاید ابھی بھی باہر ملک سے واپس نہیں آئے تھے۔ ان کا نمبر بھی بند تھا، نہیں تو وہ ان سے ضرور رابطہ کرتی اور روز وہیں بینچ پر آ کر بیٹھتی، ان کا انتظار کرتی اور انتظار لا حاصل ہو جاتا اور وہ وہاں سے چلی جاتی۔ آج بھی وہ اداس حالت میں اسی بینچ پر بیٹھی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں زاران سکندر بیٹھتے تھے، اور اسی لمحے وہ آ کر وہاں بیٹھے۔ اینی کو لگا اس کا وہم ہے۔ اینی نے ہاتھ بڑھا کر انہیں چھونا چاہا تو وہ مسکرا دیے۔ آپ سچ میں آ گئے ہیں؟ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ہاں میں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ میرا انتظار کر رہی تھی تم؟ زاران سکندر نے بہت دل سے پوچھا تو اینی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت شدت سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، اور اب 1 منٹ کی بھی دیری کیے بنا میرے ساتھ چلیں گے آپ؟ وہ اٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ کہاں لے کے جانا چاہ رہی ہو؟ زاران سکندر تھوڑا سا رک کر بولے۔ میرے پاپا سے ملنے۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں آپ کے بارے میں سب بتا دیا۔ اب پلیز آپ کوئی بہانہ مت بنانا، چلیں میرے ساتھ۔ اینی زاران کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی اور گاڑی کے پاس جا کے رکی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے اینی، تم مجھے کیوں ان سے ملوانا چاہتی ہو؟ کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اچانک سے اینی کے منہ سے یہ الفاظ سنتے زاران سکندر ایک دم چپ ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ اس میں ایسی کون سی بات ہے زاران؟ ہم شادی کر سکتے ہیں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اچھے لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ شادی کر لیں، اور تم میرے بارے میں جانتی بھی کیا ہو؟ اپنی اور میری ایج کا فرق دیکھو۔ ایسا ناممکن ہے۔ اینی جاؤ، گھر واپس جاؤ۔ زاران نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے اسے اس کی گاڑی پہ جا کے واپس موڑا تو وہ ان کے سامنے آ گئی۔ ہرگز نہیں، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں اور مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا میں آپ کو جانتی ہوں میرے لیے وہی بہت ہے۔ وہ تیز تیز آواز میں بات کر رہی تھی۔ اینی، یہ ناممکن ہے، اپنے ذہن سے یہ چیزیں نکال دو۔ تمہارا فیوچر پڑا ہے، لمبی زندگی ہے، اور تم میرے… پلیز جسٹ لیو۔ زاران کو سمجھ نہ آیا کہ اسے کیسے سمجھائے۔ جن لمحوں سے وہ بچنا چاہتے تھے وہ لمحے ان کی زندگی میں آ ہی گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے تو شادی کرنی ہے، اور یہ بات بابا بھی سمجھ گئے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ جب تمہارے بابا مجھ سے ملیں گے تو وہ تمہیں ہی سمجھائیں گے۔ زاران نے اس کی بات کو کاٹا۔ اور جب تم بھی میرے بارے میں جانو گی تو شاید اپنے قدم خود ہی پیچھے ہٹا لو۔ اور آپ کی ایسی کون سی بات ہے جسے جاننے کے بعد اپنے قدم میں پیچھے ہٹا لوں گی؟ اینی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ میرا ایک بیٹا ہے۔ تو کیا ہوا، میں اس سے ماں بن کر پالوں گی؟ اینی کی بات پر وہ اپنا سر پیٹ کے
میرا جو بیٹا ہے وہ تمہاری ایج کا ہے۔ زاران کی بات پر اینی کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کچھ پل تو وہ بولی ہی نہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اتنی کم ایج میں آپ میرے جتنے بیٹے کے باپ تو نہیں بن سکتے۔ وہ بچوں کی طرح بات کرنے لگی۔ میری شادی چھوٹی عمر میں ہو گئی تھی اور حارب یہ رہا میرا بیٹا۔ موبائل کو اس کی جانب کرتے ان کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے بہت محبت تھی، جسے اینی نے دل سے محسوس کیا۔ وہ موبائل پر حارب کی تصویر دکھا رہے تھے، جبکہ وہ صرف انہی کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ کی وائف وہ کہاں ہے؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ڈائیورس ہو گئی تھی ہماری۔ اسے میرے فوج میں جانے سے اعتراض تھا۔ اسے وقت چاہیے تھا، میرے پاس دینے کے لیے وقت نہیں تھا، اور آج وقت ہی وقت ہے اور وہ نہیں ہے۔ وقت کتنی تیزی سے بدل گیا۔ خیر، اب اتنا کچھ جاننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ میں اب بھی آپ سے ہی شادی کروں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب جاننے کے بعد میں پیچھے ہٹ جاؤں گی؟ نہیں، آپ کے چھوڑ 10 بیٹے بھی ہوں میرے جتنے یا مجھ سے بڑے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے آپ میرے آئیڈیل ہیں اور مجھے آپ ہی چاہیے۔ ساری سچائی جان لینے کے بعد بھی اینی ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی، جس پر زاران کو غصہ آنے لگا۔ اگر تمہیں شادی کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے آؤں گا، تمہارا اس کے ساتھ میچ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ زاران کی بات پر اینی کی مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ غصے سے وہ آگے بڑھ کے 1 انچ کے فاصلے پہ رکی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ زاران کے دل کو کچھ ہوا۔ آپ کی جگہ یہ بات اگر کسی اور نے کہی ہوتی تو یقین مانے میں نے انہیں تھپڑ مار دینا تھا، لیکن میں آپ کی بہت عزت اور بہت احترام کرتی ہوں، لیکن آپ کو میری محبت کی قدر نہیں۔ ٹھیک ہے، جائیں، چلے جائیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر اینی کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اینی روتے ہوئے کہتی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی، جبکہ زاران کو وہیں پتھر کا کر گئی۔ تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھی تم؟ حارب میرب سے ملتا اس کا ہاتھ تھامتے بولا۔ اس کی آنٹی کو شدید غصہ آیا۔ میں اس کی شادی کے لیے اسے لے کر جا رہی ہوں، انہوں نے مجھے پیسے دیے ہیں، اب یہ نہیں جائے گی تو مجھے پیسے واپس کرنے پڑیں گے جو کہ میں خرچ کر چکی ہوں۔ اس کی آنٹی نے انگلش میں بات کرتے دکھی ہوتے کہا۔ ہاؤ مچ منی؟ حارب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 30 لاکھ، 30 لاکھ۔ حارب نے ایک نظر میرب کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھیں۔ یقیناً وہ میرب کو زبردستی لے کے جانا چاہ رہی تھی۔ اوکے ڈن، آئی ول گیو یو اینڈ شی از مائن۔ حارب کی بات پہ میرب نے اسے بے یقینی سے دیکھا، جبکہ حارب اس کی جانب مڑا تھا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ بنا پلک جھپکے وہ اسے ایک لمحے میں فیصلہ لیتا معتبر کر گیا۔ میرب روتے ہوئے مسکرا دی۔ اینی کو آج چوتھا دن تھا، بخار پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ بستر پہ بڑی ساری دنیا سے جیسے ناراض ہو گئی تھی۔ جمال صاحب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ وہ نہیں جان پا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کو اچانک سے کیا ہوا، اور پھر یہ راز بھی کھلا جب وہ روتے ہوئے نیم بے ہوشی میں زاران کا نام لے رہی تھی۔ جمال صاحب کا دل بہت بری طرح دھڑکا۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ لیا کہ وہ زاران سے ملیں گے اور اس سے اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب کچھ ایک طرف، لیکن انہیں اپنی بیٹی سب سے زیادہ عزیز تھی اور اس کی خوشی کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اگر ان کی بیٹی کی خوشی اس شخص میں تھی تو وہ اس شخص کو بھی اس کے پاس لا سکتے تھے۔ حارب اپنے بابا سے ساری بات کرتا انہیں میرب کے متعلق سب بتا گیا۔ انہوں نے اس کے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ کی رقم بھجوا دی۔ اس نے میرب سے اپنے نکاح کا کہا تو وہ چپ سے ہو گئے۔ حارب تمہاری ایج نہیں ہے ابھی شادی کی، 20 کے ہوئے ہو تم۔ زاران نے روکنا چاہا۔ اچھا ہے نا بابا، آپ کی طرح میرے بچے بھی جلدی آ جائیں گے اس دنیا میں، آپ کی طرح میں بھی ینگ ہی رہوں گا۔ وہ باپ کو چھیڑ گیا۔ تم اس لڑکی کو چھڑاؤ، میں آ رہا ہوں 2 دن تک۔ وہ اسے موبائل پہ ہی گھورتے کہتے کال کاٹ گئے، اور پھر وہ 2 دن میں واقعی کینیڈا پہنچ گئے۔ حارب اور میرب کا نکاح کروا دیا۔ حارب بہت خوش تھا، اس کے بابا نے اسے انڈرسٹینڈ کیا تھا، وہ مطمئن تھا۔ ویسے بابا اگر آپ بھی شادی کر لیں تو کیا ہی بات ہے، سچ میں بالکل میرے بڑے بھائی لگتے ہیں، وہ باپ کو حق کرتے بول رہا تھا۔ اس کی بات پہ انہیں بے اختیار اینی یاد آئی تو وہ سر چھٹک گئے۔ وہ میرب کا پاسپورٹ بنواتے اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آئے تھے، اور پہلی بار حارب نے بھی باپ کی بات مانتے پاکستان جانے کا فیصلہ لیا تھا۔ سکندر صاحب اور مسرت بیگم اپنے پوتے کے ساتھ چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ پھولے نہیں سما رہے تھے۔
میرا بھی ان سب سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ تھک ہار کے زاران سکندر اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ ایک ٹیس جو ان کے دل میں اٹھی تھی انہیں رہ رہ کر اینی کی یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اس نے تو واپس رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی پارک جانا چھوڑ چکے تھے۔ نہیں جانتے تھے کہ وہ وہاں آتی بھی تھی کہ نہیں۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں تو اس کا من موہنا چہرہ ان کی آنکھوں میں آن سمایا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی، اور چھوٹی سی لڑکی ان کے حواسوں پر چھانے لگی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ان کے حواسوں پر زیادہ چھا رہی تھی کہ وہ ان کو پسند کرتی تھی، اور چاہے جانے کا احساس آج شدت سے ہو رہا تھا۔ یہ احساس انہیں کبھی شمع سے نہیں ملا۔ وہ ہمیشہ قربت کی بات کرتی تھی، جبکہ اینی کی آنکھوں میں انہوں نے اپنے لیے چاہت اور محبت دیکھی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ملازم نے اجازت لیتے ہوئے اندر آتے انہیں جمال صاحب کے آنے کی اطلاع دی۔ جمال صاحب کون ہیں؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھ کر باہر آئے، جہاں جمال صاحب بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے سامنے کھڑے اس ہینڈسم شخص کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی پسندیدگی ابھری۔ 20 سال کی بیٹی کے باپ تھے، لیکن خود کافی ایجڈ تھے، اور سامنے کھڑا شخص بے انتہا ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ کہیں سے بھی وہ 40 کا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ مجھے نہیں جانتے زاران سکندر، لیکن میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں۔ کافی دنوں سے یہاں آ رہا ہوں، لیکن آپ یہاں نہیں تھے۔ انہوں نے تمہید باندھے بات شروع کی۔ پلیز بیٹھیں، زاران نے آداب میزبانی نبھاتے کہا۔ میں یہاں اپنی بیٹی کے متعلق آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ اینی میری بیٹی ہے۔ ان کی بات سنتے ان کا مدعا زاران فوراً سمجھ گئے۔ اگر آپ کسی بھی ایسے مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں تو میرا جواب اب بھی وہی ہے جو آپ کی بیٹی کو دیا تھا۔ زاران کا لہجہ سخت ہوا۔ گھر کے باقی افراد بھی وہاں آن موجود ہوئے۔ میں نہیں جانتا آپ کی ایسی کون سی ادا میری بیٹی کو بھائی ہے کہ وہ آپ کے پیچھے دیوانی ہو گئی، اور اس قدر آپ کو اپنے حواسوں پر سوار کر لیا کہ وہ 1 ہفتے سے شدید بخار میں مبتلا ہے۔ بستر سے اٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم ہے۔ وہ باپ ہو کے آج ان سے اپنی بیٹی کی خوشیاں مانگنے آئے تھے، تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، سخت دل سے انہوں نے کہا۔ اس کے مرض کا علاج ان کے پاس بھی نہیں۔ زاران غصے سے کھڑے ہو گئے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ بہت فرق ہے ہماری ایج کا۔ آج وہ جذباتی پن سے سب کر رہی ہے، کچھ سال گزریں گے، اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوگا۔ زاران نے الجھتے ہوئے کہا۔ آپ ایک بار اس سے مل لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سمجھ جائے گی اس بات کو تو میں آپ کو بھی مجبور نہیں کروں گا۔ یہ ایک باپ کی درخواست ہے، وہ مجبور ہو کر بولے تھے۔ گھر کے باقی افراد بھی سچویشن کو تھوڑا تھوڑا سمجھ رہے تھے، اور پھر سب کے مجبور کرنے پہ وہ اینی سے ملنے اس کے گھر چلے گئے۔ جمال صاحب کی دوسری وائف یہاں نہیں تھی، اور جمال صاحب چاہتے بھی نہیں تھے زاران اور ان کا آپس میں آمنا سامنا ہو، اور وہ ان کی بیٹی کے کردار کو نشانہ بنائے، جبکہ ان کی بیٹی نے سچا عشق کیا تھا۔ زاران نے اس لڑکی کو بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹے دیکھا تو سختی سے لب بھینچ لیے۔ وہ برسوں کی بیمار اور کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک ماند پڑ گئی تھی، جس پہ پہلی نظر میں وہ اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ یہ وہ لڑکی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اینی، زاران نے اسے پکارا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولے بے یقینی سے زاران کو دیکھا، جبکہ جمال صاحب کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ بیٹی کی کھلی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے بیٹھا شخص ڈاکٹر نہیں تھا، لیکن ان کی بیٹی کا طبیب تھا۔ عشق کی زبان ہر کسی کے بس کی بات تھوڑی تھی، اور وہ جان گئے تھے ان کی بیٹی عشق کی منازل طے کر چکی تھی، وہ بھی اتنی کم عمری میں۔ لیکن عشق عمریں کہاں دیکھتا ہے۔ آپ آگے زاران؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ زاران نے آگے بڑھ کر اسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے بٹھایا۔ یہ سب کیا ہے اینی؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ پلیز مت کرو، وہ دکھی انداز میں بولے۔ پھر مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ جمال صاحب نے زاران کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے نم آنکھوں سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، تو زاران نے بے بسی سے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو ان کی محبت میں اس قدر آگے نکل چکی تھی۔ زاران کے اقرار پر جمال صاحب نے اسی وقت مولوی صاحب کو بلوایا اور ان کا نکاح کروا دیا۔ ایک سکون کی لہر دوڑی تھی اینی کے جسم و جاں میں۔ مبارک ہو بہت، سکندر صاحب نے بیٹے کو مبارکباد دی۔ بابا شادی کی مبارک ہو یار، مجھے نہیں پتا تھا میرے کہنے کی دیر ہوگی اور آپ فوراً شادی کے لیے ریڈی ہو جائیں گے۔ حارب نے انہیں چھیڑا تو وہ گھور کے رہ گئے اور پلٹ کر اپنی چھوٹی سی من چاہی بیوی کو دیکھا۔ اب کچھ کھا لو، وہ سنجیدگی سے بولے، لیکن ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ سبھی اس وقت اینی کے روم میں تھے
اور اینی کا وہ حال تھا جیسے آج ہی عید ہو۔ کچھ ہی دیر میں اس کا چہرہ پھول جیسا کھل اٹھا۔ زاران سکندر، میں جانتا ہوں میری بیٹی تھوڑی ضدی ہے، جذباتی بھی ہے، لیکن معصوم ہے۔ اگر اس سے کبھی کوئی خطا ہو جائے تو درگزر کر دیجیے گا۔ جمال صاحب نے اینی کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا تو وہ مسکرا کے ابھی کچھ کہتے کہ اندر آنے والی ہستی کو دیکھ کر ان کا چہرہ انتہا کا سنجیدہ ہو گیا۔ وہ بھی زاران سکندر کو اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کھل سی اٹھی۔ زاران تم؟ وہ اس کی جانب جذباتی ہو کے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زاران کے گلے لگ جاتی، زاران نے اینی کو اپنے سینے سے لگائے، اس کے چہرے کی جانب دیکھتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ سب اچانک سے سب کے سامنے کرتے وہ ایک پل کو بھی نہیں جھجکے، لیکن شمع کے قدموں کو زنجیر ضرور پڑی۔ سب کی نظریں بھی اس پر جا ٹکی تھیں۔ جمال صاحب، اجازت ہے میں اپنی بیوی کو لے جا سکتا ہوں؟ وہ پورے استحقاق سے بولے تو جمال صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے اجازت دے دی۔ شمع کے تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ اتنی ایج میں ایک جوان لڑکی سے شادی کر چکا تھا، اور وہ بھی کوئی اور نہیں، اس کے دوسرے شوہر کی بیٹی۔ شمع تو پاگل ہونے کو تھی۔ ایک بار وہ پھر سے زاران کی قربت کا سوچتے مرنے والی ہو گئی۔ اس نے زاران سے طلاق لینے کے بعد بہت سے لڑکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے۔ اپنی جسمانی تسکین کے لیے وہ ہر حد سے گزر گئی، اور پھر ایک دن انہیں جمال صاحب ملے، اور اپنی زندگی کو اب ایک ڈگر پر چلانے کے لیے انہیں محبت کے جھانسے میں پھنسایا۔ لیکن وہ بھی ایک جوان مرد کی قربت کو ترستی ہی رہی۔ رہ رہ کر اسے زاران یاد آتا تھا، اور آج سامنے آیا بھی تو کس روپ میں۔ وہ رو دی، لیکن اب صرف پچھتاوے ہی بچے تھے۔ میری منہ دکھائی تو دیں زاران، بلکہ آپ پہ تو میری برتھ ڈے کا گفٹ بھی ادھار ہے، وہ بھی چاہیے مجھے۔ چھوٹی سی پیاری سی دلہن کے روپ میں ان کے بستر پر وہ سیج سجائے بیٹھی ان کے جذبات کو گرما رہی تھی۔ پہلے قریب آؤ، بہت قریب، پھر ہی سب کچھ ملے گا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے پر گراتے اس کے 14 طبق روشن کر کے۔ زاران؟ وہ گھبرا سی گئی، لیکن اس کی جھجک میں شرم و حیا شامل تھی۔ زاران نے اس کے چہرے کو بہت محبت سے چھوتے، اس کے گلاب سے لبوں کو انگوٹھے سے ذرا سے مسلتے اس کی سراہی دار گردن کو مخمور نظروں سے دیکھا۔ اسی گردن پہ ہی تو وہ دل ہارے تھے، اور اب اسی گردن پہ وہ لبوں کی بوچھاڑ کرتے اسے اپنا بنا کے۔ آج احساس ہوا تھا کہ وہ بھی زندہ انسان ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں جو وہ بہت پہلے مار چکے تھے۔ آج انہیں منچاہا عشق مل گیا تھا، وہ مکمل ہو گئے تھے۔ کیا کر رہی ہو میرب؟ ہاتھ کھولو میرے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بالکل نہیں، جو رات کو تم نے کیا وہ تھوڑی بدتمیزی تھی۔ اب یہ ہاتھ نہیں کھلیں گے۔ رات بھر حارب کی شدتیں سہتے وہ سوچ چکی تھی کہ صبح خوب بدلے لے گی، اور اب اس کے اٹھنے سے پہلے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ میرب، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، کھول دو میرے ہاتھ، ورنہ رات کو تو ہاتھ ہولا رکھا تھا، اب بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ حارب نے اپنی طرف سے صحیح دھمکی دی، لیکن وہ بھی باز نہ آئی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، لیکن اب مجھ سے گلہ مت کرنا، اور آنسو تو بالکل نہیں بہانے دوں گا۔ ایک ہی جھٹکے میں اٹھتے وہ اپنے ہاتھوں سے لگی ٹیپ کو ریموو کر گیا۔ میرب باتھ روم کی جانب بھاگی۔ حارب بھی اس کے پیچھے لپکا اور اسے لیے باتھ روم کے دروازے سے انٹر ہوتا دروازہ بند کر گیا۔ اب صرف میرب کے شور شرابے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، جو دھیرے دھیرے سسکیوں میں بدل گئیں۔ پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔